پاکستان میں جنرل الیکشنز ہونے جا رہے ہیں۔ پوری قوم کی نظریں ان الیکشنز پر ہے۔ بہت سے سینئر رہنما اس الیکشن کا حصہ نہیں ہوں گے۔ ایک سال کے اندر اندر گورنمنٹ گر جائے گی۔ اس بار دھاندلی سب سے زیادہ اور مشکل ہو، ملک توڑنے کی طرف چیزیں جا رہی ہیں۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے پاکستان 8 فروری 2024 کو پاکستان میں جنرل الیکشنز ہونے جا رہے ہیں۔ یہ تاریخ کے پہلے الیکشنز ہیں کہ پوری قوم کی نظریں ان الیکشنز پر ہے۔ پہلی بار ایسے ہوا ہے کہ بہت سے سینئر رہنما اس الیکشن کا حصہ نہیں ہوں گے۔ ایسا کیا ہے؟ ایسا کیا نظر آ رہا ہے انہیں، یا کیا مجبوریاں ہیں، کیا حالات ہیں جن کی وجہ سے یہ سینئر سیاستدان سیاست سے پرے رہیں گے اور اس الیکشن کا حصہ نہیں بنیں گے؟ زیادہ تر رہنما اس میں پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، عمران اسماعیل صاحب، علی زیدی صاحب، اسد عمر صاحب، اور بہت سارے نام ہیں، نون لیگ کے شاہد خاقان عباسی صاحب، مفتاح اسماعیل صاحب۔ اب ایسا کیا ہے کہ ان سینئر رہنماؤں کو سیاست میں کوئی دلچسپی ہی نہیں الیکشن لڑنے کی؟ کچھ نہ کچھ تو ہے جو ان کو نظر آ رہا ہے، جو ان کو مجبور کر رہا ہے کہ اپنی عزت بچائیں اور الیکشن کا حصہ نہ ہوں۔ اب شاہد خاقان عباسی صاحب اور مفتاح اسماعیل صاحب کے نون لیگ کے ساتھ تعلقات کافی عرصے سے خراب ہوئے، مگر الیکشن میں آزاد حیثیت سے وہ حصہ لے سکتے تھے۔ یا تو انہیں اس بات پہ اعتبار ہی نہیں کہ ایک سال کے اندر اندر گورنمنٹ گر جائے گی اور ہم اپنی عزت بچائیں اور اس الیکشن کا حصہ نہ بنے۔ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے رہنما جو اس سیاسی عمل کا حصہ نہیں ہوں گے، ان کے سامنے کیا مشکلات ہیں، اور ان مشکلات کے چلتے ہوئے کیا اس الیکشن پہ ایک سوالیہ نشان نہیں ہوگا؟ کیا اس الیکشن کے فری اینڈ فیئر ہونے پہ شک نہیں کیا جائے گا؟ اس حوالے سے حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ سیاستدانوں کو کاغذات نامزدگی جمع ہی نہیں کروانے دیے جا رہے، پولیس ان سے چھین رہی ہے۔ اب فار ایگزامپل مونس الہی صاحب کی جو والدہ تھیں، وہ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروانے گئیں تو پولیس ایک سول کپڑوں میں ایک شخص ان کے ہاتھ سے کاغذات چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر ایک اور بندہ حامد میر صاحب کے بقول کہ ریٹرننگ آفیسر اندر سے دروازہ بند کر لیتا ہے جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کاغذات نامزدگی جمع کروانے آیا ہے۔ تو مطلب کیا سچویشن ہے کہ آپ آرو کو ایسا ڈر ہے، ریٹرننگ آفیسر اتنا سہما ہوا ہے کہ وہ بندے کے آنے سے اندر سے دروازہ بند کر رہا ہے؟ خدا کا خوف کریں کہ آپ کے کاغذات میں نہیں لے سکتا۔ اب یہ چیز جو ہے، یہ الیکشن کے فری اینڈ فیئر ہونے پہ سوال نشان کھڑا کر رہی ہے۔ اسی طرح صدیق جان صاحب بھی یہی کہتے ہیں۔ صدیق جان کا کہنا ہے کہ ریٹرننگ آفیسرز خود ان کے سامنے بہت سارے لوگ مانے ہیں جو آفیشلز ہیں کہ وہ خوف کھا رہے ہیں کاغذات نامزدگی لینے سے۔ پھر بھی ہم دیکھیں تو 3 پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتوں میں سب سے زیادہ کاغذات نامزدگی پاکستان تحریک انصاف کے جمع ہوئے ہیں، اس کے بعد نون لیگ اور پیپلز پارٹی آتی ہیں۔ تو ایسا کیا ہے کہ سب سے زیادہ مشکلات بھی تحریک انصاف فیس کر رہی ہے اور کاغذات نامزدگی بھی سب سے زیادہ انہی کے لوگوں نے جمع کروائے ہیں۔ اب اسی سچویشن پہ پہلے سے ایک انوائرمنٹ بنا ہوا ہے جہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب یہ الیکشن جیتیں گے، پرائم منسٹر بنیں گے۔ اسی بات پہ وہ جو فری اینڈ فیئر الیکشن کا وہ جو کنسیپٹ تھا وہ دھندلا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اقرار الحسن صاحب اس پہ کیا کہتے ہیں، ان کا ٹویٹ پڑھ کے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اقرار الحسن سید یہ اپنے ٹویٹ میں بولتے ہیں کہ صاف نظر آ رہا ہے کہ نون لیگ کی حکومت بنائی جا رہی ہے، اس کے باوجود ملک بھر میں کاغذات نامزدگی جمع کروانے والے پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کی تعداد زیادہ ہے، مان لیں پی ٹی آئی کے ووٹرز بھی زیادہ ہیں۔ دھاندلی ہر بار ہے، لیکن اس بار دھاندلی سب سے زیادہ اور مشکل ہوگی۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ اس بار سب سے زیادہ مشکل ہوگی دھاندلی؟ ہر شخص کے ہاتھ میں اسمارٹ فونز ہیں، ہر شخص کیمرہ لے کے پھر رہا ہے، ویڈیوز بنا رہا ہے، اور ایک پبلک سپورٹ ہے، ایک کامن مین، ایک سٹریٹ جو سڑک پر چلتا ہوا آدمی، ایک عام انسان، وہ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہا ہے، اس کے کاز کو سپورٹ کر رہا ہے، جس سے ہو یہ رہا ہے کہ جہاں کہیں کوئی ایسا عمل ہمیں نظر آتا ہے کہ جس میں کوئی کرپشن، کوئی دھاندلی یا کوئی ایسی چیز کا پری پول ریگنگ کا جہاں پہ تھوڑا سا تاثر ہمیں نظر آتا ہے تو اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو جاتی ہے۔ اب اس چیز کا خوف پی ڈی ایم اور ان کے رہنماؤں کو بھی ہے، عوامی سپورٹ تو انہیں ہے نہیں، اور سرکاری جو لوگ انہیں سپورٹ کر رہے ہیں، چند ایک ووٹ ہے، اس کا بھی انہیں پراپر فائدہ نہیں ہو رہا، کیونکہ عوام میں مقبولیت بڑھنے کی بجائے
مزید کم ہو رہی ہے، ہر ایک جگہ پر بیٹھا ہوا شخص ان کے خلاف ہے۔ اب دیکھیں، فار ایگزامپل فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوتے، اس کی کانسیکوینسز کیا ہو سکتی ہیں؟ سب سے پہلے فارن پالیسی متاثر ہوگی۔ وہ کیسے؟ ایک ایسی گورنمنٹ جس کو پبلک سپورٹ ہی نہ ہو، کنٹروورشل ہو، کوئی بھی ملک اپنے تعلقات بناتے ہوئے، انویسٹمنٹ لاتے ہوئے، یا بزنس یہاں پہ جو لوگ اپنا لانا چاہتے ہیں، یا کوئی بھی چیز ہے، اس کے لیے ایک شکوک و شبہات بڑھ جاتے ہیں جبکہ آپ کے پاس پبلک سپورٹ نہ ہو۔ آپ ڈیموکریسی بھی ہے، اس کے بعد ایک اتنے کریٹیکل سچویشن میں آپ اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے، دوسرے ممالک کے سامنے کیسے لے کر جائیں گے؟ سب سے بڑا یہ سوال نشان ہوگا۔ سیکنڈلی، عظمیٰ بخاری صاحبہ کہتی ہیں کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ 1971 والے حالات ہو جائیں گے اور ملک توڑنے کی طرف چیزیں جا رہی ہیں، یا کچھ سیاسی رہنما لے جائیں گے۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں سہمی ہوئی ہوں، مجھے خوف ہے کہ پاکستان ٹوٹنے کی طرف نہ چلا جائے۔ تو اگر فار ایگزامپل فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوتے، پبلک ریئیکٹ کرتی ہے، تو اللہ نہ کرے کہ ایسی سچویشن ان کے بقول ہو سکتی ہے، بٹ میرے ذاتی خیال میں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس ماڈرن دور میں ایک ملک کو ٹوٹنا توڑنا یہ پاسبل ہی نہیں۔ ہم ایک قوم ہے، ہم یکجہتی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہاں، ہمارے آپس میں اختلافات ضرور ہیں، مگر انشاءاللہ وہ جلدی حل ہو جائیں گے، اور عمران خان صاحب یا کوئی بھی جو سیاسی رہنما پاور میں آئے گا، ان انسٹیٹیوشنل کرائسز اور یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اکنامک انسرٹنٹی ہے، یا اکنامک انسٹیبلٹی ہے، اس کو ریزالو کرنے کے لیے کوئی بھی ہمارا جو الیکٹڈ پرائم منسٹر ہوگا یہ الیکشن کے بعد، تو مجھے نہیں لگتا کہ ملک ٹوٹنے کی طرف یا پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی طرف معاملات جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قوم پہلے سبق سیکھ چکی ہے، دوبارہ ایسے نہیں ہوگا۔ بٹ فار ایگزامپل، اگر عوام بے چین ہو جاتی ہے، کیوس انارکی کی طرف چلا جاتا ہے، پولیٹیکل جو انسٹیبلٹی ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اگر فری اینڈ فیئر الیکشن نہ ہوئے تو تب کیا ہوگا؟ تب ہوگا یہ کہ جو بھی ناجائز طریقے سے گورنمنٹ لائی جائے گی، 1 سال کی مدت بھی وہ نہیں نکال پائے گی، اور 1 سال سے پہلے گھر جانا ہوگا، پھر الیکشن ہوں گے، پھر آپ کو مجبوراً پاپولر گورنمنٹ کو لانا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی حل ہے ہی نہیں۔ تو بہتر ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی، اکنامک سٹیبلٹی ہم اپنی معیشت پر دیکھیں، اور ہمارا جو معاشرہ ہے، یہ جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے، ہمارے بے حد مسائل ہیں، ہمیں ان کو سولو کرنے کی ضرورت ہے، بجائے ذاتی دشمنی اور انا کے تحت ہم جنگ کی طرف بڑھیں۔ شکریہ۔